اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. جو مختلف ٹاپکس دیے گئے تھے ان میں سے ایک ٹاپک کثیر الشک کے احکام ہیں. ایک چیز ہے کثرت شک اور ایک چیز ہے وسواس، جس کو آپ ممکن ہے اردو زبان میں کہیں وہمی ہو جانا انسان کا. یہ وہمی ہو جانا یا وسواسی ہو جانا یہ کثیر الشک سے بھی اوپر کے لیول کا آدمی ہے. اس کو ہلکا مت سمجھیے گا، یہ ہائی لیول کا آدمی ہے کہ جو کثیر الشک سے بھی 4 ہاتھ آگے ہی ہے. تو جب کثیر الشک کے احکام بیان ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کے لیے بھی خود بخود اسی طرح کے احکام قابل عمل ہیں. کثیر الشک میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے یا سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کثیر الشک یا کثرت شک کا معیار کیا ہے؟ کب کہا جائے گا کہ انسان کثیر الشک ہو گیا ہے؟ اس کا معیار، اس کا ملاک، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اب اتفاق ایسا ہے کہ تینوں مراجع کا تھوڑا سا کہنے کو تو تھوڑا سا، لیکن اگر غور کیا جائے تو بعض اوقات بڑا اختلاف بن جاتا ہے. اسی لیے تینوں کو میں آپ کی خدمت میں الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے آقا خمینی علیہ الرحمہ وہ جو معیار بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں 2 میں سے کوئی ایک چیز، دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بھی ہو جائے تو یہ کثیر الشک ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی انسان ایک نماز میں 3 مرتبہ شک کرتا ہے، ایک یا مسلسل 3 نمازوں میں شک کرتا ہے. اب ان کی تعبیر اگر آپ غور کریں تو انہوں نے لکھا ہے کہ 3 نمازوں میں مسلسل، مثلا فجر، ظہر، عصر میں شک کرے. اب اس سے آپ کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جملہ جو میں نے کہا کہ 3 نمازوں میں مسلسل، مثلا فجر، ظہر اور عصر میں شک کرے، کیا سمجھیں آپ؟ پہلے آپ کا فہم دیکھوں کیا ہے اس سے. ہیں حالانکہ کوئی بھی شک، لیکن اس جملے سے، کیونکہ میں ابھی اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا، اگر کھول دوں گا تو پھر آپ لوگوں کا ذہن خود بخود ممکن ہے ایک طرفہ بن جائے. میں خام، آپ کا جو خام ذہن ہے اس خام ذہن سے کچھ نکالنا چاہ رہا ہوں. ظہر میں ایک معنی یہ ہے جو انہوں نے کیا کہ ایک ہی دن کی فجر، ظہر اور عصر کی جو نمازیں وہ پڑھ رہا ہے اس میں تینوں نمازوں میں شک ہو، اس کو فجر میں بھی ہو، ظہر میں بھی ہو اور عصر میں بھی ہو. یعنی تینوں میں شک ہو نا؟ اچھا، یا بقول ان کے تھوڑا سا اور انہوں نے اس کے اندر نمک مرچ ڈال دیا کہ تینوں نمازوں میں ایک ہی جیسا شک ہو. درست؟
یہ دو معنی ہو گئے. ان کے معنی میں ایک ہی جیسا ہونا ضروری نہیں ہے, درست. تینوں نمازوں میں شک ہو تو کافی ہے, چاہے ایک میں رکوع کا ہو تو ایک میں سجدے کا ہو تو ایک میں حمد کا ہو جائے مثلا. ان کے معنی کے حساب سے نہیں, ایک ہی جیسا شک ہونا چاہیے, مثلا تینوں میں ہی رکوع کا ہو مثلا. یہ دو معنی ہو گئے. اور کوئی معنی ذہن میں آتا ہے؟ جی, تینوں نمازوں میں تین یعنی تین تین مرتبہ شک ہو؟ نہیں, یہ تو بہت ہی کوئی دور کی کوڑی لائی ہیں آپ. جی نہیں, مغرب عشاء ایک کیسے ہوگی؟ مغرب عشاء جب دو ہیں تو ایک کیسے ہو گئی؟ وقت ایک میں نمازیں تو دو ہی ہیں نا. وہ تو پھر ابھی جو مثال جو انہوں نے دی وہ تو یہی مثال بھی انہوں نے یہ دی ہے نا, فجر ظہر اور عصر میں شک کرے. اور کیا معنی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اس جملے کا کہ اپنا تین نمازوں میں مسلسل مثلا فجر ظہر اور عصر میں شک کرے, یعنی تینوں میں کسی ایک میں شک کرے. یہ تو نہیں کہا کہ تینوں ہی میں شک کرے, مگر تین نمازوں میں شک کرے. یہ معنی ہو سکتا ہے کہ تین نمازوں میں شک کرے, نہیں تینوں میں سے کسی ایک میں شک کرے. یہ معنی اصل میں کیا ہے دوسرے باقی دو مراجع نے, درست. تو اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بالآخر گنجائش تو بن جائے گی کہ ہو سکتا ہے ان کی بھی مراد یہی ہو. لیکن جو انہوں نے معنی کیے سب سے ظاہر معنی وہی ہے. اصحاب یمین کا معنی سب سے ظاہری معنی ہے, جو بہت یعنی جس کو کہیں کہ آپ کلیئرلی جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہی کہ مسلسل تین نمازوں میں تینوں میں ایک ایک شک ہو. اب کوئی بھی ہو اس کی طرف ابھی یہ ناظر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یہ جو ظاہری معنی ہے ہم تو ظواہر کے پابند ہیں, اس لیے ہم اسی معنی کو ابھی امام خمینی کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ لعل یعنی شاید ان کی مراد یہی والا معنی ہے, کیونکہ یہی ظاہری معنی ہے ان کی عبارت کا کہ مسلسل تین نمازوں میں. کیونکہ پہلی میں یہ تھا کہ ایک ہی نماز میں تین شک, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تین شکوں کو معیار بنا رہے ہیں, چاہے وہ ایک ہی نماز میں ہو یا تین الگ الگ نمازوں میں ہوں, منتہا مسلسل ہونی چاہیے نمازیں. تو اس اعتبار سے بھی اگر غور کیا جائے تو یہی والا معنی جو انہوں نے کیا ہے یہ زیادہ امام خمینی کے گردن پہ ڈالنا بہتر نظر آ رہا ہے اور آسان لگ رہا ہے. باقی جو دو معنی ہیں, ایک جو انہوں نے کیا وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نمک مرچ اس میں تھوڑا زیادہ ہو گیا, اور ایک جو تیسرا معنی میں نے امکان دیا باقی مراجع کی روشنی میں گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن ان کی عبارت سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ورنہ ان کو جس طرح انہوں نے کہا نا کہ کم از کم ایک میں شک ہو, تو یہ جملہ کہنا چاہیے تھا ان کو. اگر معیار ایک شک بھی ہوتا نا تو کہتے تھے کم سے کم تین میں ایک میں شک ہونا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کم سے کم تینوں میں سے ایک میں شک ہو, انہوں نے کہا تین نمازوں میں مسلسل شک ہو. تو وہ ظاہری معنی یہی ہے جو انہوں نے بیان فرمایا کہ تینوں میں کوئی ایک شک ہو تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ ہو گیا امام خمینی کا نظریہ کہ یا تین نمازوں میں مسلسل جو تین نمازیں ہیں پے در پے والی ان میں شک ہو ہر نماز میں ایک ایک, یا یہ کہ ایک ہی نماز میں تین دفعہ شک ہو, پہلی رکعت میں بھی ہو گیا, دوسری میں بھی ہو گیا, تیسری میں بھی ہو گیا, درست. ان دو میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آتی ہے تو یہ شخص کثیر الشک کہلائے گا. اب اس کا حکم کیا ہے وہ تینوں کا, کیونکہ ایک جیسے وہ میں آخر میں پھر بیان کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہو گیا امام خمینی علیہ رحمہ کا نظریہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آغا خوئی کے نظریے کی طرف. آغا خوئی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو معیار بنایا ہے, یا وہ. اور وہ کیا ہے؟ پہلا معیار ان کے نزدیک عرف ہے, کہ عرفی طور پر اور معاشرتی طور پر یہ کہلائے کہ یہ بہت زیادہ شک کرتا ہے. یعنی عرف کسی کے بارے میں یہ فیصلہ دے کہ یہ بہت زیادہ شکی آدمی ہے, تو وہ کثیر الشک کہلائے گا آغا خوئی کی نظر میں. یا پھر یہ کہ
3 یعنی اس کی کیفیت ایسی ہو کہ ہر 3 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں کم سے کم اس کو شک ضرور ہوتا ہو، یعنی 3 میں سے ایک، فجر ظہر عصر میں سے کوئی ایک، اسی طرح پھر اگلی 3 میں کوئی ایک، یعنی 3 نمازیں اس کی ایسی نہیں گزرتی جس میں اس کو شک نہ ہو، 3 میں سے کسی ایک میں ضرور بے ضرور اس کو حد اقل شک ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو ہے ہی ہے، لیکن منیمم 3 مسلسل نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں اس کو شک ہو تو یہ دوسرا معیار ہے۔ اگر یا عرف کہہ دے یا یہ کہ فرض کریں بعض اوقات عرف مشکوک ہے یا اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ عرف اس کے بارے میں کیا مانتا ہے، تو دوسرا معیار اس کے پاس یہ ہے کہ اس پہ چیک کر لے اپنے آپ کو کہ آیا 3 مسلسل نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں منیمم اس کو شک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 میں سے ایک میں ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 6 نمازوں کے بعد کسی ایک نماز میں ہو گیا تو نہیں بنے گا کثیر شک۔ 3 کے پیئرز بناتی رہیں آپ، تو وہ 3 نمازوں کے پیئرز میں آپ چیک کرتے رہیں اس کے اندر کہ آیا اس کے اندر یہ شک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہے تو کثیر شک ہے، اور نہیں کر رہا تو پھر یہ کثیر شک نہیں ہے۔ درست؟ یہ ہو گیا آغائے خوئی کا معیار۔ بس امام خمینی کے نزدیک بھی 2 میں سے کوئی ایک، انہوں نے عرف کی بات نہیں کی لیکن 2 الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں، اور آغائے خوئی کے نزدیک بھی 2 میں سے ایک معیار بنے گا کثیر الشک ہونے کا۔ اب چلتے ہیں ہم آغائے سیستانی کی طرف۔ اچھا، ایک نقطہ ہے جو آغائے خمینی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اچھا، آغائے سیستانی تو اس کو معیار میں ہی لے کر آئے ہیں، آغائے خوئی نے کہا نہیں ہے، اب اس لیے میں ان کی طرف نسبت تو نہیں دے سکتا، لیکن ان کے مشرب کے جو فقہا ہیں، جو ان کے نظریات سے بہت قریب فقہا ہیں، جن میں آغائے تبریزی کا نام آتا ہے جو ان کے شاگرد بھی تھے، یعنی ہم مشرب کہتے ہیں کہ ہم مشرب اور ہم مسلک فقہا میں سے ہیں، بہت سارے نظریات ان کے آپس میں ٹیلی کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے البتہ، لیکن آغائے خوئی نے کہی نہیں ہے، اس لیے میں ان کے کلام میں اپنے پاس سے اضافہ نہیں کر سکتا، لہذا ان کی طرف نسبت بھی نہیں دوں گا، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ آغائے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ معیار کثیر الشک کا یہ ہے کہ جس کو زیادہ شک ہوتا ہو بے معنی، مثلا فرض کریں ایک حالت اور ایک کیفیت آپ کی ہے، تو آپ کی ہی حالت و کیفیت والے جو دوسرے افراد ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کو ٹیلی کیا جائے تو آپ کو زیادہ شک ہوتا ہو۔ جو پیس آف مائنڈ یا جو مثلا فرض کریں کہ جس ماحول میں آپ گزار رہی ہیں تو اتنا پیس آف مائنڈ کے ساتھ نہیں زندگی گزار رہی ہیں، جیسی جو حالت ہے آپ کی، جو کیفیت ہے آپ کی، اسی کیفیت میں موجود دوسرے افراد کی نسبت اس کو زیادہ شک ہوتا ہو، یہ انہوں نے معیار کے طور پر بیان کیا ہے۔ مثلا دیکھیں، بعض اوقات آپ کی اٹینشن کو خراب کرنے والی چیزیں یا ڈائیورٹ کرنے والے اسباب موجود ہیں، مثلا فرض کریں آپ جہاں پہ نماز پڑھ رہی ہیں، مثلا آپ کسی حرم میں نماز پڑھ رہی ہیں، درست؟ اب وہاں پر آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے والی، مثلا فرض کریں جی دعائے کمیل بھی چل رہی ہے، شب جمعہ مثلا، تو اسپیکر آن ہے، فل اسپیکر پہ دعائے کمیل بھی چل رہی ہے، اچھا کیونکہ فارسی میں یا عربی میں چل رہی ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، آپ نے کہا چلو میں اپنی نماز پڑھتی ہوں، آپ کھڑی ہو گئی نماز کے لیے۔ اچھا، لوگوں کا آنا جانا بھی، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کندھا مارتا ہوا گزر رہا ہے، کوئی ٹانگ مارتا ہوا گزر رہا ہے، بالآخر رش ہے، شب جمعہ ہے، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ جو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے۔ اب یہ جس ماحول میں اب آپ کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ اکیلی تو نہیں پڑھ رہی ہوں گی، ممکن ہے آپ ہی جیسے 10 اور بھی کھڑے پڑھ رہے ہوں نماز، اور یہ اسباب سب کے لیے ہیں، تو ان اسباب کے اندر اگر آپ کو زیادہ شک ہو رہا ہے
انہیں آپ ہی جیسے دوسرے افراد کی نسبت، تو آپ کہلائیں گی کثیر الشک۔ سمجھ میں آئی بات؟ آغا سیستانی کا نظریہ سمجھ میں آ گیا کہ دونوں یا چند افراد کو جو آپ مد نظر رکھ رہے ہیں، جس کو آپس میں ٹیلی کر رہے ہیں، ان کی کیفیتیں ایک جیسی بنائیں کہ کس کیفیت میں دونوں پھنسے ہوئے ہیں، یا چاروں پھنسے ہوئے ہیں، یا 10 کے 10 پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کیفیت میں جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو اتنا شک نہیں ہو رہا، مگر اس کو بہت شک ہو رہا ہے۔ اسی مائک سپیکر کے ساتھ، اسی لوگوں کے آنے جانے کے ساتھ، اسی لوگوں کے ٹکرانے کے ساتھ باقی 9 افراد کو اتنا شک نہیں ہو رہا جتنا اس کو ہو رہا ہے، تو یہ کہلائے گا کثیر الشک۔ درست؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا، اس کے بعد جو جملہ انہوں نے استعمال کیا آغا سیستانی نے، ان کا سارا ہی مسئلہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے۔ ابھی ہم نے کیا کہا؟ ابھی ہم نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے والے اسباب کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے مختلف افراد جو کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں، ان میں اس کو سب سے زیادہ شک ہو رہا ہو۔ درست؟ تو یہ کہلائے گا کثیر الشک۔ اور یہ تو وہ ہو گیا نا کہ جہاں پر اس کا فرض ہمارا یہ بنا ہے کہ جہاں پر ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ مثلا جو میں نے مثال دی، فرض کریں اگر آپ کمرے میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پر کوئی ایسا سبب موجود نہیں ہے کہ جو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے والا ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں 3 میں سے کسی ایک نماز میں اگر یہ شک کرے تو یہ کثیر الشک کہلائے گا۔ یعنی اگرچہ انہوں نے عبارت اس انداز سے بیان نہیں کی کہ 2 مستقل اسباب سمجھ میں آئے ہمیں، جس طرح آغا خوئی اور امام خمینی میں تھا کہ یا یہ، لیکن انہوں نے 2 مختلف حالتوں کے حساب سے بنایا ہے۔ کبھی آپ ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں پر آپ کی اٹینشن کے ڈائیورٹ کرنے کے اسباب ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کی نسبت آپ کو زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر ایسے اسباب موجود نہیں ہیں جو آپ کی توجہ کو خراب کریں، تو وہاں پر کم سے کم 3 نمازوں میں ایک نماز میں اگر اس کو شک ہوتا ہے کہ جو آغا خوئی نے بھی کہا تھا، تو اس کا یہ کثیر الشک بن جائے گا۔ بس یہ 3 فقہا کا الگ الگ معیار کثیر الشک ہونے کا۔ اب حکم کیا اس کا؟ تینوں بیک زبان، یہاں پر یک زبان نہیں ہوئے معیار بیان کرنے میں، لیکن حکم کے اندر تینوں یہی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ذمہ داری، اس کا وظیفہ یہی ہے کہ یہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ روایت کا جملہ لا شک کا لکثیر شک، کثیر شک والے کا شک ہی نہیں ہے، یعنی گویا اس کو سمجھے شک ہوا ہی نہیں۔ لہذا ہمیشہ یہ اپنی نماز کو صحیح سمجھتے ہوئے بس آگے بڑھاتا رہے۔ مثلا فرض کریں اس کو شک ہوا کہ میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، اور کثیر الشک ہے، تو یہ سمجھے گا کہ پڑھ لیا، آگے بڑھ جائے۔ یہ فرض کریں کہ کثیر الشک ہے۔ دیکھیں آپ اگر آغا سیستانی کے استفتاءات دیکھیں سائٹ پر ان کی، تو انہوں نے کئی جگہ پر یہ جملہ استعمال کیا کہ یہ اپنے آپ کو متعارف طریقے پر چلائے۔ مثلا فرض کریں وضو کرنے میں اگر یہ کثیر الشک آدمی ہے، وضو کرنے کے لیے ایک نارمل انسان کس طریقے سے اور کتنا منہ دھوتا ہے، یہ بھی بس اتنا ہی دھوئے اور اس کے بعد سمجھ لے کے دھل گیا۔ چاہے اس کو دیکھیں، ایک عام انسان ہے، نارمل انسان ہے، اس کی ذمہ داری ہے شریعت کی طرف سے کہ جب وہ وضو کرے یا غسل کرے یا کوئی بھی عبادت انجام دے تو اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس نے صحیح طریقے سے انجام دے دی ہے۔ اس کے لیے اطمینان کی شرط ہے
میں وضو کر رہا ہوں، شک کی حالت میں ہوں، پتہ نہیں چہرہ صحیح دھلا یا نہیں دھلا، میرے لیے کافی نہیں ہے اگر میں نارمل آدمی ہوں تو، درست؟ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میں فرض کریں کہ اب وہ رکوع میں شک ہو جائے، یہ سارے اس کے اپنے احکام ہے خلاصہ، تو میں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے شک ہو کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا اگر میں نارمل آدمی ہوں تو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی چلتے رہو، اس کے اپنے وظائف ہیں، مجھے اس وظیفے کے مطابق عمل کرنا ہے کہ شک کہاں ہوا ہے، آپ آگے بڑھے ہو، آپ آگے نہیں بڑھے ہو، اس کی تفصیلات ہیں کہ جو شکیات نماز میں آپ انشاءاللہ العزیز پڑھ چکی ہوں گی۔ سجدہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، حمد میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، سورہ میں بجا لایا ہوں یا نہیں لایا، رکوع میں جب میں جھکا ہوں تو میرا آیا جسم، جب میں اٹھنے سے پہلے ایک دم مجھے شک پیدا ہو گیا کہ میں پڑھتے وقت میرا جسم سکون کی حالت میں تھا یا نہیں تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ایک نارمل آدمی کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں، ان کو اپنے ان احکام کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بس یہی سمجھتا رہے ہر جگہ پر کہ بس چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، وہ یہ چلتے رہو نہیں چل سکتا اس شخص کے لیے کہ جو نارمل آدمی ہے۔ ہر شخص کا ہر موقع کا اپنے وظائف ہیں، اس کو ہاں ممکن ہے بعض وظائف ایسے ہی بنے کہ چلتے رہو، لیکن ممکن ہے بعض جگہ پر وظیفہ تکرار کرنے کا ہو، اگر نہیں شک ہے کہ کیا یا نہیں کیا تو کرو۔ اب ممکن ہے کرنے کے بعد یاد آ جائے کہ پہلے بھی کر چکا ہوں، رکن ہو غیر رکن ہو، وہ پھر تفصیلات ہیں اس کی اپنی، ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے وہ، کہ انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اگلے ہفتے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کم سے کم نارمل آدمی کا وظیفہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی شک ہو جائے بس آنکھیں بند کرو اور آگے بڑھ جاؤ، درست؟ لیکن جو کثیر الشک ہے اس کا بس یہی ایک وظیفہ ہے۔ یعنی ہر 3 نمازوں میں، ایسا نہیں کہ صرف 3 میں 1 میں ہو گیا تو بس ہو گیا، یعنی ہاں ہر 3 میں 1 دفعہ، وہی جو آغا خوئی نے بیان کیا تھا۔ بس کثیر الشک کا وظیفہ کیا ہے کہ اسے اپنے شک کی پرواہ، بس وہ اپنی ہر چیز کو صحیح سمجھتے ہوئے آگے، فرض کریں کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا تھا، آگے، چہرہ صحیح دھلا تھا یا نہیں دھلا تھا، دھل گیا تھا، آگے، مثلا کوئی رکاوٹ تھی یا نہیں تھی، نہیں تھی، آگے، بس اس نے آگے ہی آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو یہ پتھر کا ہو جائے گا۔ اچھا میں اب یہاں پہ بات آئی ہے اس لیے اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ آغا سیستانی کی سائٹ پہ جائیں، اردو کا مجھے نہیں پتہ ٹرانسلیشن موجود ہے یا نہیں، لیکن عربی جو استفتاحات ہیں اس کے اندر ایک سوال پوچھا گیا ہے، شاید شروع کے سوالوں ہی میں سے ایک سوال ہے، وہ یہی پوچھا گیا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وسواس کا یا کثرت شک کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے 2 مرحلے وہاں پر بیان کیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں، اب جو مجھے اس وقت یاد ہے، بہت میں نے دھیان سے وہ نہیں پڑھا کیونکہ پلاننگ نہیں تھی بیان کرنے کی، بات آئی ہے اس لیے میں نے کہا چلو بیان کر ہی دوں، تو جو خاکہ میرے ذہن میں وہ عرض کر رہا ہوں، باقی آپ اس کی اردو میں چیک کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے ترجمہ بھی مل جائے آپ کو۔ 2 مرحلے انہوں نے وہاں پر بیان فرمائے ہیں، جو مجھے یاد ہے ظاہراً پہلے مرحلے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ یہ کوئی ہنر نہیں کر رہا، وہ یعنی یہ اس کے لیے کوئی تمغہ نہیں ہے، کوئی میڈل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے، یعنی اس بات کو ریئلائز کرے کہ یہ بیماری ہے، یہ اس کی نفس کی کمزوری ہے، اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جس کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے۔ پہلے یہ طے کرے اور پھر مرحلہ دوم میں اپنی اس کمزوری نفس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرے۔ آگ لگی ہوئی ہو تو قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ آگ کو چھوڑ دینے سے یا اس کے اوپر پانی ڈالنے سے؟ اس کے اوپر پانی ڈالیں گی تو آگ قابو میں آئے گی نا، ورنہ تو 250-300 آدمی جلا کے لے جائے گی ساتھ اپنے، درست؟ سمجھے؟ یہ بھی
آگ لگی ہوئی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے. پانی کیا ہے؟ اس کا بے اعتنائی. اس کا پانی ہے بے اعتنائی. جتنا آپ توجہ دیں گے شیطان اتنے زیادہ وسوسے کرے گا. آپ دیکھیں وظیفہ بتایا نا فقہا نے کہ آپ کا وظیفہ یہ کہ آپ نے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی. اطمینان حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سے مراد نا یہ سارے جو مخاطبین ہیں، یعنی جو بھی کثیر الشک ہے یا وسواسی ہے، اس کی ذمہ داری اطمینان حاصل کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو حاصل ہوگا ہی نہیں. اس کو تو اطمینان حاصل ہوگا ہی نہیں، تو اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ اطمینان حاصل کرے. اس کو ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اپنے شک کو توجہ نہ دے، اور عبادت کو صحت کے اوپر حمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے. یہ اس کی شرعی اور شرعی ذمہ داری ہے جو شریعت نے اس کے لیے قرار دی ہے. اچھا، ایسے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہی والی بات ہے، شیطان تو شیطان ہے نا. وہ ہر چیز کو نیگیٹو کو بھی پازیٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. وہ دعائے کمیل کے بھی جملے ہیں، قرآن میں بھی مفہوم موجود ہے کہ بالآخر اس کا کام یہ ہے کہ وہ برائیوں کو اچھائیاں بنا کر پیش کرتا ہے، زینت بنا کر پیش کرتا ہے، اور آپ اس کی زینت کے اندر محو ہو جاتے ہیں، نتیجتاً پٹری سے اتر جاتے ہیں. وہ یہاں پہ بھی یہی کام کرتا ہے. وسوسے اس کے ذہن میں خدائی لے کر آئے گا کہ یار پتہ نہیں ذمہ داری پوری ہوئی نہیں ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں پھنس جاؤں. کہ اب یہ دیکھیں اس میں سے کون سی بات ہے جو غلط ہوگی؟ خدا کی خوشی کا خیال رکھنا کون سا عقل مند انسان ہوگا جو کہے گا کہ اچھا نہیں ہے؟ قیامت کا خوف رکھنا کون سا عقل مند انسان ہوگا جو کہے گا اچھا نہیں ہے؟